انہوں نے کہا ہم نے ان کو آفر کیے کہ آپ کو جو ہے نا مڈل ایسٹ لے جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب نے بول نہیں جی مجھے یورپ یا امریکہ لے جائے۔ رات گئے اڈیالہ جیل میں یزید کا ظلم و ستم، خان کی بہنوں پر کیمیکل زہریلے پانی کا استعمال، کوفے میں سناٹا کیوں؟ کچھ دن پہلے ایک بہت امپورٹنٹ ایک دو میٹنگز ہوئی، اس کے بعد ایٹ دا ہائیسٹ لیول یہ طے پا گیا ہے کہ ایک فائنل اور فرم آفر بھجوائی جائے پی ٹی آئی کو۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ہیجان، افراتفری اور پراپوگنڈے کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے وہ کسی بھی صورت کم ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور ہر ویک میں ہم دیکھتے ہیں کنزیکٹیولی کہ ایک دو ایسے ایشوز اٹھائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے جسے پاکستان کی سیاست میں ایک تلاطم پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی بیس جھوٹ اور پراپوگنڈے پر مبنی ہوتی ہے۔ مینس اگر آپ کسی کلٹ کو فالو کر رہے ہیں تو اس کلٹ کی فالوئنگ میں، شخصیت پرستی میں آپ اس خبر کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں اور کئی دفعہ وہ خبر کریٹ بھی کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ترکی کی طرف سے آفر ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کے پیچھے حکومت جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کی منتیں کی جا رہی ہیں کہ خدا کے لیے آپ بیرون ملک چلے جائیں یا ہماری کوئی آفر قبول کر لیں۔ لیکن ہم نے جستجو پر ایک ویڈیو کی تھی کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ڈٹ گئے ہیں یا وہ نہیں ڈٹے۔ اس ویڈیو میں ہم نے تاریخی ثبوتوں کی بیس پر اور عمران خان کے اپنے الفاظ کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ آیا عمران خان صاحب جیل کے اندر کیوں ہیں۔ تو ہم اس سے ایک پوائنٹ آگے چلیں گے۔ آج عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور وہ بالکل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ان کو ڈیل کی آفر ہو، اور وہ کسی بھی صورت وہ ڈیسپریٹ ہیں کہ ان کو جیل سے نکالا جائے، اور ان کی جو سیاسی مشینری ہے، پی ٹی آئی کے جو صحافی ہیں، عمران خان کے جو رشتہ دار پاکستان میں موجود ہیں، یعنی ان کی جو بہنیں ہیں، وہ مسلسل یہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح آرمی ان سے بات کرنے پر تیار ہو، عمران خان کو آرمی ان کی بات سنے، عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کرے۔ اور ابھی ان کا جو سب سے اولین ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح عمران خان صاحب کو جیل سے رہائی ملے، کیونکہ وہ جیل کے اندر رہ کر ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں، لیکن انہیں جیل سے نکلنے کے لیے کوئی رستہ نہیں مل رہا۔ الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کا سیاست میں گول کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا سیاست میں گول یہ ہے کہ کسی بھی طرح وہ جیل سے باہر آئیں، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی دوبارہ سنگن ہو، انہیں اسی طرح امپائر کی جو انگلی ہے اس سے امیدیں پیدا ہوں۔ انگلی سے امیدیں پیدا ہونے کا مطلب یہاں پر میرا یہ ہے کہ امپائر دوبارہ ان کے حق میں انگلی کھڑی کرے، اور جو مخالف سیاستدان ہیں ان کو کلین بولڈ کر دے۔ اسی طرح عمران خان صاحب کو دوبارہ گود میں لیا جائے اور ان کو دوبارہ سپورٹ کیا جائے تاکہ وہ اقتدار میں آ سکے۔ یہ ان کا الٹیمیٹ گول ہے سیاست کا۔ ان سے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ اس بارے میں کچھ بھی رائے رکھیں، کچھ بھی کہیں، لیکن یہ ایک آفاقی سچ ہے۔ اب جو تازہ ترین سینیریو دوبارہ ایک گھڑا جا رہا ہے، ایک تازہ ترین سینیریو گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اندر ایک سینئر سیاستدان ہیں مشاہد حسین سید صاحب، یہ نواز شریف دور میں وزیر اطلاعات رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان دیا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ترکی کے صدر ہیں طیب اردوان، وہ عمران خان صاحب کو ترکی لے جانا چاہتے ہیں جیل سے نکال کر۔ عمران خان کو ترک صدر کی جانب سے ترکیہ آنے کی آفر کی خبریں حکومت نے تردید کر دی۔ سینئر سیاستدان مشاہد حسین سید کی جانب سے آنے والی خبروں کے مطابق ترک صدر طیب اردوان نے عمران خان کو ترکی آنے کی دعوت دی۔ مشاہد حسین سید کے مطابق سیاست میں کوئی چیز ناممکن نہیں۔ نومبر 2024 میں عمران خان کی رہائی کا فیصلہ بھی ہوا تھا، لیکن ان کے نادان دوستوں نے موقع پر سبوٹاج کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شامدانہ گلزار نے وی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو ترک صدر کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ سے بھی دعوت آ چکی ہے، لیکن عمران خان نے فوری طور پر یہ آفرز رد کر دی ہیں۔ یہ جو خبر میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہاں سے ایک بار پھر ہمارے اسی موقف کی تائید ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا ایشو پاکستان کی ترقی نہیں، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا کی بہتری نہیں، لیکن صرف ایک ہی ایشو ہے جو عمران خان کی رہائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور عمران خان کی رہائی کا مسئلہ اتنا کمپلیکس بنا دیا گیا ہے کہ اس کو اس طرح ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے عمران خان صاحب جیل کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ عمران خان صاحب جیل کے اندر بالکل ڈٹے نہیں ہوئے، وہ ہر حالت میں جیل سے باہر آنے کے لیے کسی ڈیل کا انتظار کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کے جو پروپیگنڈا ہے اس کی خبریں صرف ایک طرف سے نہیں آتی، بلکہ مختلف ذرائع سے عمران خان کی رہائی کو لے
لے کر ایک نریٹو پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسے آج کل یہ نریٹو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب ہاسپٹل گئے، ان کی طبیعت ناساز ہے، تو ان بنیادوں پر دوبارہ پریشر بلڈ کیا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ عمران خان صاحب کسی بھی صورت میں جیل سے باہر آ جائیں. ایک اور ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا اس کو دیکھیں. میں آپ کو بتا دوں کہ میرے ساتھ یہ اسٹیٹ منسٹر ظفر احمد صاحب نیولی کا بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا ہم نے ان کو آفر کیے کہ آپ کو جو ہے نا مڈل ایسٹ لے جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے بول نہیں جی مجھے یورپ یا امریکہ لے جائے. تو اس وقت اینکر نے پوچھا آپ کے پاس کیا ثبوت؟ کہہ رہے ہمارے پاس آڈیو ٹیپ ہے. یعنی عمران خان صاحب مڈل ایسٹ جانے پر تیار نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو امریکہ یا یورپ بھیجا جائے، اور یورپ سے خاص طور پر ان کی جو پرائرٹی ہے وہ یہی ہوگی کہ وہ برطانیہ میں جائیں اور اپنی جو سابقہ ان کی اہلیہ ہیں جمائمہ گولڈ سمتھ، اور ان کے پاس جو ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں وہ ان کے پاس جائیں اور اپنے بڑھاپے کا حصہ گزاریں جب تک انہیں دوبارہ سیاست میں آنے کا یعنی پاکستان واپسی کا موقع نہیں ملتا اور آرمی کے ساتھ ان کی کوئی سیٹنگ نہیں ہو جاتی. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آرمی کی موجودہ قیادت میں کوئی تبدیلی آتی ہے اور کوئی ایسے آرمی چیف آتے ہیں یا کوئی بڑے فوجی آفیسرز آتے ہیں جو عمران خان کے فین ہوتے ہیں اور وہ انہیں کہتے ہیں جی دوبارہ آئیں، ہم مل کر ایک دفعہ پھر پروجیکٹ عمران کو ری لانچ کرتے ہیں اور آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں اور پاکستان کو ترقی کی منازل پر لے کے جاتے ہیں. افسوس کے ساتھ عمران خان صاحب کی سیاست کا جو طریقہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر صفر ہے، اور اگر عمران خان کی سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نکال دی جائے تو پھر عمران خان صاحب کی سیاست بالکل صفر ہو جاتی ہے. یہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے، عمران خان صاحب کی جیسی سپورٹ ختم کی آرمی نے، عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہ سکے، اور جیل کے اندر سے وہ باہر صرف اس وجہ سے نہیں نکل پا رہے کیونکہ آرمی ان سے بات کرنے پر تیار نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کے جو صحافی ہیں وہ عمران خان صاحب کو جیل سے رہا کروانے کے لیے اور ان کی جو شان ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ہر حد پار کر جاتے ہیں. ایک صحافی، میں جب اس ویڈیو کی ریسرچ کر رہا تھا تو ایک صحافی ہیں سبی کاظمی، ان کی ویڈیو میری نظر سے گزری اور میں حیران رہ گیا. اس کا ٹائٹل ملاحظہ فرمائے، جہاں پر انہوں نے عمران خان کے بیٹوں کو شہزادوں سے تشبیہ دی ہے. شہزادوں سے مطلب انہوں نے ان کو اہل بیت کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ایک اسرائیلی اخبار کا حوالہ بھی دیا جہاں پر اسرائیلی اخبار جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں باتیں کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ اور یہ اسرائیل کے اخبار کا حوالہ دیتے ہوئے بھی نہیں چوکتے، اور یہاں پر ان کو سفارتی، اخلاقی اور کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ یاد نہیں رہتی. عمران خان دیکھیں کیوں قید میں، پاکستانیوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور اس لیول پر ہو رہا ہے اس کا ثبوت آج اسرائیل کی اخبار نے دلیل کے ساتھ پورا بھانڈا پھوڑ دیا. ٹائمز آف اسرائیل سب سے بڑی اخبار ہے، انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ جنرل عاصم منیر کی پشت پناہی کرنے کا، انہیں طاقت دینے کا، 2030 تک مدت ملازمت کا، فیلڈ مارشل COD تا حیات استثناء. اس کے اندر نا بنیادی کچھ صحافتی اصولوں کی خلاف ورزی ہے، کچھ اخلاقی جو اصول ہیں ان کو پامال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک تو اپنی ویڈیو میں صحافت کر رہے ہیں تو آپ اپنی ویڈیوز میں عمران خان کی نقل کرتے ہوئے اسلامی ٹچ کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا آپ عمران خان کو اہل بیت یعنی نعوذ باللہ عمران خان صاحب کو ایک اونچے مقام پر بٹھا رہے ہیں، اور جو ان کے دشمن ہیں آپ کی نظر میں وہ کوفی ہیں، وہ یزید ہیں. یعنی عمران خان صاحب پاکستان میں جو ہے وہ حق کا، میں اب دوسرے الفاظ استعمال نہیں کروں گا جو میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، یہاں پہ ہم اس کو اس طرح بول دیتے ہیں، لیکن جو ان کے دشمن ہیں وہ کوفی ہیں، وہ یزید ہیں، اور پورا جو پاکستان ہے وہ ایک جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے. اور یہ وہی ملک ہے جہاں پر یہ صحافی عمران خان صاحب کے دور میں ہر طرح کی مرات لیتے رہے، کروڑوں کی گاڑیوں میں پھرتے رہے، کروڑوں کی نوکریاں کرتے رہے، اور ان کو صرف اور صرف دکھ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب پاور میں نہیں ہیں. تو اب کیا ہوگا کہ جب تک وہ پاور میں نہیں آئیں گے تو ان صحافیوں کو دوبارہ پہلے کی طرح مرات نہیں ملیں گی، اور اگر وہ واپس آ جائیں گے تو پھر ان کے اللے تللے دوبارہ اسی طرح شروع ہو جائیں گے. سبی کاظمی صاحب کی ایک ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان کی محبت میں حد سے گزر جانا اور پاکستان کے صحافتی اور سیاسی کرافٹ کو کس طرح تباہ کیا جا رہا ہے. رات کے اڈیالہ جیل میں یزید کا ظلم و ستم، خان کی بہنوں پر کیمیکل زہریلے پانی کا استعمال، کوفے میں سناٹا کیوں، سب بیٹھے ہوئے تھے ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں. اور یہ شمر یزید کے لونڈے جو کہ غلیظ زبان استعمال کر رہے تھے معصوم خواتین پر،
ठुड्डे मार रहे थे उन्हें। और इनका जो बड़ा है वो इनको कुरान पाक की आयतें आगे सुनाता है। जिस तरह शिमर भी आपको पता है यही करता था, यजीद की फौज उस वक्त सारे नमाजियों को बाकायदा कुरान पाक सुनाते थे। नाम इनके क्या है, किसी का बुखारी, किसी का नकवी, किसी का जैदी। आप हैरान होते हैं लेकिन वाकया करबला गौर से पढ़े तो यजीद की फौज में बड़ी तादाद में ऐसे मौजूद थे इन जैसे। ये सिर्फ सभी काज़मी साहब नहीं कर रहे हैं, ये सारे सहाफ़ी इसी तरह कर रहे हैं। वो इस्लामी टच का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे अगर इमरान खान नहीं है तो कोई सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, कोई अच्छी सहाफ़त नहीं कर सकता, कोई पुरसुकून ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। यानी इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। और सियासत में इस हद तक आगे बढ़ गए हैं ये लोग कि ये तारीख से जो मकरूह तरीन लोग हैं उनकी मिसालें इस वक्त के हुक्मरानों के साथ और आर्मी चीफ के साथ देने से भी दरेग नहीं कर रहे। ये इनका प्रोपेगेंडा टूल है, ये भटके हुए लोग हैं मेरी नज़र में। ये थोड़ा सा लाइन से हट गए हैं, इनको इस बात का नहीं पता कि सियासतदान जो होता है, सियासतदान का काम सिर्फ ये होता है कि वो वोट मांगे और अवाम उसको वोट दें उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर, इस बिना पर नहीं कि यार ये बंदा खूबसूरत कितना है, ये कितना प्यारा लगता है और कितना हैंडसम लगता है। इस बिना पर कि यार इसने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 10 वादे किए थे, उन 10 वादों में से इसने 6 वादे पूरे कर दिए हैं, दूसरे बंदे ने 5 वादे पूरे किए हैं और चलो अगली दफ़ा हम दूसरे को मौका देते हैं, वो शायद अगली दफ़ा 8 वादे पूरे कर दे, ये बंदा 6 कर सका, चाहे अगली हो सकता है अगली दफ़ा ये 10 वादे पूरे कर दे। ये अवाम को एजुकेट नहीं किया जा रहा कि आपने सियासतदान को चूज़ करना है और उसकी क्या बुनियाद होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आपने सियासतदान को चूज़ करना है, फिर उससे कारकर्दगी की बुनियाद पर प्यार करना है। उससे ये पूछना है कि भाई हमारे शहर को आपने कितना खूबसूरत बनाया है, हमें बहैसियत अवाम अपनी कितनी सहूलियत दी हैं अपने मुयस्सर वसाइल में रहते हुए। आप पाकिस्तान को फ़ौरी तौर पर एक तरक्की याफ़्ता मुल्क नहीं बना सकते, अमेरिका नहीं बना सकते, इसको फ्रांस नहीं बना सकते, लेकिन आप मौजूदा वसाइल में रहते हुए अपने सिस्टम को बेहतर तो कर सकते हैं। लेकिन इनका सिर्फ एक ही बात पे फोकस है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान की जान को ख़तरा है, इमरा और झूठ बोल रहे हैं ये सारे। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने अभी हाल ही में एक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। तो उस मुलाकात में जो उनका सबसे बड़ा एजेंडा था वो यही था कि भाई इमरान खान की रिहाई कैसे होगी, इमरान खान जेल के अंदर है, उनको बाहर कैसे निकालना है। हालांकि अगर इमरान खान की रिहाई की हम बात करें तो इमरान खान की रिहाई का ये तरीका है कि इमरान खान के केसेस अदालत के अंदर है। इमरान खान साहब को अदालतों में अपने केसेस लड़ने चाहिए क्योंकि उन्होंने खुद कई दफ़ा कहा है कि उनको पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। वो ये भी फरमा चुके हैं कि उन्हें पाकिस्तान की आर्मी से प्यार है और वो ये भी फरमा चुके हैं कि अगर पाकिस्तान की आर्मी किसी वज़ीर आज़म के फ़ोन टैप करती है तो कोई बात नहीं है, वो इसी मुल्क की आर्मी है और उन्होंने देखना है कि कौन बंदा गद्दार है, कौन बंदा गद्दार नहीं है। तो उन्हें अपनी उन्हीं बातों पर कायम रहना चाहिए, उन्हें अदालती निज़ाम पर भरोसा रखना चाहिए, उन्हें सियासी डायलॉग का आगाज़ करना चाहिए, उन्हें आर्मी के ख़िलाफ़ बयानात देने से, क्योंकि जो नैरेटिव ये फैला रहे हैं कि हार्ड स्टेट आर्मी बहुत ज़्यादा टफ़ लाइन ले रही है, तो वो टफ़ लाइन सिर्फ इसलिए ले रही है कि इमरान खान साहब उनकी जान नहीं छोड़े। इमरान खान साहब ये नहीं चाह रहे कि वो अपनी सियासत करें और आर्मी के बगैर करें, वो सियासतदानों के साथ बातचीत करें। वो अपनी साबिका जो एस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने मदद ली थी, एस्टेब्लिशमेंट उस पर माफ़ी मांग चुकी है। जनरल बाजवा साहब ने अपनी आखिरी स्पीच में इस बात पर कौम से माफ़ी मांगी थी कि आर्मी ने सियासत में दखल दिया था और आइंदा उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी सियासत में दखल नहीं देगी और ए न्यूट्रल रहेगी। तो इमरान खान साहब अपने गुनाहों पर माफ़ी क्यों नहीं मांगते? वो माफ़ी चले ना मांगे, लेकिन वो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा क्यों नहीं हो रहे और वो ये ऐलान क्यों नहीं कर रहे कि भाई मैं जेल में बैठा हूँ, जेल के अंदर मैं डट चुका हूँ, मैं एक जमहूरी लीडर हूँ, मैं आर्मी के साथ किसी सूरत बात नहीं करूँगा, मैं आर्मी से आज के बाद किसी किस्म की कोई फेवर नहीं लूँगा। और फिर हम जैसे जो लोग हैं वो भी इमरान खान के हक़ में बात करने के काबिल हों कि भाई ये बंदा अब अपनी साबिका जो बुराइयां हैं, इनके जो साबिका गुनाह अज़ीम हैं, ये उनसे तौबा कर चुके हैं और अब ये आर्मी का किसी किस्म का कोई सपोर्ट लेने पर तैयार नहीं है। और फिर इमरान खान साहब जेल से बाहर आना चाहते हैं। वो ज़ाहिर बात है उनकी एज इस वक्त 73 हो चुकी है और भुट्टो साहब तो जेल के अंदर 51 साल की उम्र में वफ़ात पा गए थे। उनको शहीद कर दिया गया था, फांसी लगा दी गई थी जनरल ज़ियाउल्लाह की तरफ से।
سیاسی موت تھی ان کی۔ تو عمران خان صاحب کی عمر تو 73 ایئرز ہو چکی ہے، وہ جیل کے اندر ہے، اور یہ آبویس سی بات ہے کہ ان کی صحت خراب ہوگی، کیونکہ بزرگی میں یہ بزرگی کی انتہا ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب اپنے آپ کو بزرگ نہیں سمجھتے، ان کے جو ماننے والے ہیں وہ ان کو بزرگ نہیں سمجھتے۔ عمران خان صاحب تو اسٹیج پر چڑھ کر اپنی بزرگی کا لحاظ کیے بغیر بےہودگی سے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ مریم اتنے پیار سے میرا نام نہ لیا کرو، تمہارے ہسبینڈ کو برا لگ جائے گا۔ تو ان کو اپنے بڑھاپے کا خیال کرنا چاہیے، ان کو اپنی سیاسی جو فکر ہے اس میں ترمیم کرنی چاہیے۔ ان کے جو ماننے والے صحافی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنی ویڈیوز میں جھوٹ بولنا بند کریں، اسلامی ٹچ دینا بند کریں، اور عوام کو سچ بتائیں۔ عوام کو یہ سچ بتائیں کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر بہت برے حال میں ہیں۔ یہ ایکچولی جو صحافی اور سیاستدان ہیں یہ نہیں چاہتے عمران خان صاحب باہر آئیں، یہ چاہتے ہیں وہ جیل کے اندر رہیں، ان کا منجن چلتا رہے۔ ان کو عمران خان صاحب کی حالت پہ تھوڑا سا رحم کرنا چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے کہ ایک 73 سال کا بابا بزرگ، آنکھیں اس کی خراب ہو چکی ہیں، صحت اس کی خراب ہے، اور ان کو اور بھی کافی مسائل ہیں جیل کے اندر، ان کو جسمانی بیماریاں اس ایج میں ہوتی ہیں، تو ان کو ان کے حال پہ رحم کرنا چاہیے۔ ان کو چاہیے کہ عمران خان صاحب کا جو سیاسی مردہ ہے اس کو کھانا بند کریں، اور اپنے یوٹیوب چینل کو چلانے کے لیے جھوٹ نہ بولیں۔ یہ جو اب دوبارہ ایک ترکی کا اور فلاں کا، یہ ایکچولی اس سے عمران خان صاحب کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ جو اب ترکی کے حوالے سے پراپوگنڈا کر رہے ہیں، مڈل ایسٹ کے حوالے سے پراپوگنڈا کر رہے ہیں، یہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈٹ گئے ہیں اور فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ بھائی آپ کیوں عمران کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ آپ عمران خان صاحب کے بارے میں جھوٹ بولنا بند کریں، تاکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے سابقہ گناہوں پر شرمندہ ہوں۔ چلے نہ آ کے معافی مانگے کہ انہوں نے آرمی کی سپورٹ سے وزیر اعظم بنے، پاکستان کے سیاسی نظام کو، صحافتی نظام کو، پورا ایک سسٹم انہوں نے کرپٹ کیا، نہ اس پہ معافی مانگیں، لیکن دل میں شرمندگی کریں، اور کم از کم یہ اعلان کریں کہ بھائی انہیں آرمی سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ جو بھی بات کریں گے سیاستدانوں سے کریں گے، اور اس کے بعد عدالت سے ان کے جو فیصلے ہیں ان کو ریلیف ملے۔ ہم امید کرتے ہیں عمران خان صاحب جیل سے باہر آئے، وہ صحت مند رہیں، لیکن خدارا یہ جو ان کے آستینوں میں جو سانپ ہیں عمران خان صاحب کو ان کو پہچاننا چاہیے۔ یہ اپنے ویوز کے لیے عمران خان صاحب کا سیاسی مردہ مسلسل بیچ رہے ہیں۔ آپ کو اسکرین پر ایک لنک نظر آ رہا ہے، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اسی چینل کی کوئی دوسری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں۔